اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ میں آیہ کریمہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، انسان اللہ تعالیٰ سے اس آیہ شریفہ کے مطابق ہدایت طلب کرتا ہے جو اس کی بنیادی اساسی ضرورت ہے، اور اس ہدایت سے مراد ہدایت تشریعی ہے، وہ ہدایت جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے لیکن انسان نے اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے اس کو حاصل کرنا ہے۔ ہدایت سے مراد وہ تمام امور ہیں، علمی و عملی، ارادی اور اعتقادی، جو بہت نمایاں، واضح، روشن ہیں، اور ان کے ذریعے انسان نے اپنا مقصد حیات اور راستہ مقصد کے لیے تلاش کرنا ہے۔ ان امور کو ہدایت کہتے ہیں، اور انسان اس مقصود کے لیے متعلق ہدایت کو ترجیح کے طور پر، پہلے طلب کے طور پر اور اولین دعا کے طور پر خداوند تبارک و تعالیٰ سے ہدایت صراط طلب کرتا ہے کہ اسے ہدایت کا راستہ عطا کیا جائے، دکھایا جائے، بتایا جائے۔ صراط انہی امور کا مجموعہ ہے جو انسان کو مقصد تک پہنچاتے ہیں۔ وہ تمام امور، اوامر، اقدامات جو انسان نے تمام زندگی، تمام عمر اپنانے ہیں، اور ان کے ذریعے سے انسان اپنے مقصود تک پہنچے گا۔ مقصود انسان کا تکامل ہے انسانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں، قابلیتیں اور استعدادات مقرر فرمائی ہیں، جن کی پرورش انسان نے خود اپنے ارادے اختیار سے کرنی ہے، ان تمام قابلیتوں کو فعلیت میں بدلنا، کمالات میں بدلنا، اس طرح سے کہ مزید وہ قابلیت نہ رہے، بلکہ جو کچھ قابلیت تھی، استعداد تھی، وہ سب کچھ متعلقہ کمال میں تبدیل ہو جائے، عملاً تبدیل ہو جائے۔ یہ مقصد ہے انسان کا۔ اس کو اگر ہم انسان کے لیے انفسی تعبیر کے ذریعے بیان کریں تو تکامل استعداد و پرورش درونی ہے انسان کی، اور اگر اس کو ہم اپنے مبدا کے لحاظ سے دیکھیں تو انسان کا مقصد خلقت، یعنی یہی مطلب عبارت دیگر میں مقام خلافت الہیہ پر پہنچنا ہے، جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ خلافت الہیہ سے مراد خلافت توصیفی ہے یا اتصافی ہے، یعنی انسان کو ان تمام صفات سے متصف ہونا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیے ہیں، یا جو صفات الہیہ کمالیہ شمار ہوتی ہیں۔ تمام اوصاف کمالیہ سے انسان نے متصف ہونا ہے، اور جب کسی حقیقت یا کسی ذات کی صفات سے کوئی دوسری شے متصف ہوتی ہے، وہ شے یہ دوم خلیفہ کہلاتی ہے ذات اول کے لیے۔
ذات اول مستخلف ہے اور یہ خلیفہ ہے، چونکہ اس ذات سے اس نے اقتباس کیا ہے اور وہ صفات کمالیہ حاصل کی ہیں۔ اور اگر اس کو ہم منتہا کے مبدا کے بجائے انسان کے منتہا کے لحاظ سے دیکھیں ہم، تو مقصد خلقت انسان قرآن کریم نے لقاء اللہ بیان کیا ہے کہ انسان کی آخری منزل جہاں پر منتہی ہونا ہے وہ مقام یا وہ نقطہ لقاء اللہ کہلاتا ہے۔ اور یہ لقاء اللہ بھی وہی تکامل ہی کا دوسرا نام ہے، اور اتصاف بالصفات الکمالیہ کا ہی دوسرا نام ہے۔ جب انسان رشد کرتا ہے، تکامل کرتا ہے، تکامل کر کے اپنا فاصلہ مبدا سے کم کرتا ہے۔ کمال اور نقص ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، بعد ہے ان کا آپس میں، اور کامل ہمیشہ ناقص کے قریب ہوتا ہے، لیکن ناقص کامل سے دور ہوتا ہے۔ جتنا اس کا نقص برطرف ہوتا جاتا ہے، کمی دور ہوتی جاتی ہے، قابلیت فعلیت میں تبدیل ہوتی جاتی ہے، وہ قریب تر ہوتا ہے۔ اور وہ جو مخلوق کے لیے مقرر حد ہے تکامل کی، اس حد کو قرآن کریم نے لقاء کہا ہے، وہ لقاء اللہ ہے۔ اس نقطے تک انسان نے پہنچنا ہے، اور یہ تینوں عبارتیں ایک مقصد انسان کا بیان کر رہی ہیں، اور اس کے لیے راستہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین تعبیر کیا ہے، دین ہے، یہ صراط ہے، اور کتاب اسی دین کا مجموعہ ہے۔ اور صراط کی صفت بھی مستقیم چاہیے، چونکہ یہ عمل، یہ مقصد اس نوعیت کا ہے کہ فقط قیام سے میسر ہے۔ قیام معین حالت ہے اس کے لیے کہ انسان حالت قیام میں یہ مقصود حاصل کر سکتا ہے۔ اور صراط بھی ایسا ہو جو متصف ہو قیام سے، یعنی خود صراط قویم ہو، قائم ہو، اور ہدایت بھی اس کے اوپر، چونکہ انسان نے یہ ہدایت جو اسے دی گئی ہے اس کو اقامہ کرنا ہے، اقامہ دین کرنا ہے، اقامہ ارکان دین کرنا ہے، اقامہ صلاۃ کرنا ہے، اقامہ عدل کرنا ہے، اقامہ انصاف کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی جزیات ہیں دین کی۔ تو اولین چیز انسان کے لیے ہدایت کو اقامہ کرنا ہے، لہٰذا خود انسان قیام کے ساتھ، قیام کی صورت میں یہ ہدایت عملی کر سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی اس صراط کی وضاحت کے لیے، تنقیح کے لیے اس کے سلبی اوصاف بھی ذکر کر دیے ہیں، تعلیم انسان کو دے دی گئی ہے۔ پہلے مثبت صفت ہے صراط الذین انعمت علیہم، تاکہ مزید انسان پر واضح ہو جائے کہ وہ صراط جس کی نشانی یا جس کی علامت و پہچان یہ ہے کہ اس پر قائم جو بھی لوگ ہوں وہ منعم علیہم ہیں، ان کے اوپر انعام ہے اللہ کا۔ انعام ان ہدایت کی راہ میں اور ہدایت کے ہدف میں سہولیات اور آسانیاں، وہ وسائل، وہ مواقع اور وہ امکانات جو ہدایت کے عمل کو انسان کے لیے آسان تر بنا دیں، وہ نعمتیں اس راہ کی پہچان ہیں کہ اس راہ پر جو بھی آئے گا وہ منعم علیہ ہوگا۔ اگر پہلے پا چکا ہے یا انسان جو چاہتا ہے ہدایت حاصل کرنا، وہ راستے کی پہچان کرے گا اسی وصف کے ساتھ کہ منعم علیہ کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور طبقات ہیں انسان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بعض اوقات کشش ہوتی ہے، ان کی زندگی میں بھی جاذبہ انسان کے لیے موجود ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کو بھی خطاب میں فرمایا ہے اور رسول اللہ کے ذریعے امت کو بھی اس نقطے کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی زندگی میں رجحان تمایل پیدا نہیں کرنا جن کی زندگی آپ کے لیے باعث اعجاب ہے، معجب ہے آپ کے لیے۔ معجب یعنی کھینچتی ہے آپ کو، کشش ہے اس زندگی کے اندر، اچھی لگتی ہے، بہاتی ہے آپ کو، اور اندرونی طور پر انسان ان کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ کامیاب زندگی ہے، موفق زندگی ہے، اچھی زندگی ہے۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر انسان کو اعجاب پیدا ہوتا ہے اندر، یعنی خوشی پیدا ہوتی ہے اس بارے میں، انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے بھی یہی زندگی اور یہی وسائل درکار ہوں۔ چونکہ مختلف طبقات ہمیشہ ہر معاشرے میں، ہر سماج میں طبقات علم و ہدایت و رشد کے عنوان سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طبیعی عمل ہے کہ ہمیشہ انسان اپنی زندگی میں، سماجی زندگی میں طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے، خود ہی خود تقسیم ہو جاتا ہے، اس میں اس کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان خود تقسیم کرتا ہے کسی مقصد کے لیے، لیکن بعض اوقات انسان تقسیم ہو جاتے ہیں اپنی حالات، اپنی کیفیات اور اپنے نقص و کمال کے ذریعے کے بنیاد پر۔ یہ طبقاتیت خود معاشرے میں وجود میں آ جاتی ہے۔ وہ لوگ جن کو ہدایت کی راہ میں اور ہدایت کے ہدف کے لیے سہولیات، وسائل، مواقع مل گئے ہیں اور انہوں نے لے لیے ہیں، پا لیے ہیں، یہ ایک طبقہ بن جاتا ہے منعم علیہ۔ اور دوسرا طبقہ ہوتا ہے مبغوض، مغضوب۔ مغضوب طبقہ منعم کے بالکل نقطۂ مقابل ہے۔ منعم یعنی جس کے لیے آسانیاں، سہولتیں ہیں اور اسے میسر ہیں ہدایت کے وسائل، اور مغضوب طبقہ وہ ہے جس کے اوپر شدت ہے، سختی ہے، اور اس کو وہ ساری چیزیں مہیا نہیں ہیں۔ نہیں ہے سے مراد یہ نہیں کہ انہیں دی نہیں گئی ہیں، اس نے لی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر اس غضب کا فاعل ذکر نہیں کیا گیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کو منسوب کیا ہے کہ جن پر تیرا انعام ہے اور جن پر تیرا غضب ہے۔ نہ، جو مغضوب ہیں، کیوں مغضوب ہیں وہ آگے چل کے وضاحت ہو جائے گی کہ خود مغضوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یکساں طور پر سب کو یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ سورہ مبارکہ اسراء میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا، یعنی یہ طبقاتیت کا اصل راز وہاں پر رمز بیان کر دی ہے۔ سورہ اسراء میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کی مثال دی ہے، پانی کی مثال دی ہے، اور انشاءاللہ اثناء تفسیر میں یہ نقطہ مزید واضح کریں گے کہ مثال اور تمثیل سے قرآن کریم نے ہدایت کی تبیین کی ہے۔ مثالیں تبیین کے لیے بہترین ذریعہ ہیں عام انسانوں کے لیے، تحلیل بھی ہے لیکن سب سے بہترین ذریعہ مثال ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مواقع سب کو دیے ہیں۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے اور یہ پانی وادیوں میں بہہ نکلا ہے، ندیوں میں، نالوں میں بہہ نکلا ہے۔ سالت اودیۃ، وادیاں بہہ نکلی ہیں، بھر گئی ہیں، بقدرہا، اپنی گنجائش اور مقدار اور اندازے کے مطابق۔ یہ جو اندازے آپ کو ندیوں میں نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ نے نہیں ان کے یہ اندازے بنائے، ان کی اپنی مقدار اور ظرفیت نے یہ مقدار پانی ان کے اندر اکٹھا کیا ہے یا جمع کیا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ نے نزول کے وقت اس طرح سے نازل کیا ہے کہ اس
وادی میں اور اس ندی میں تھوڑا پانی، اس نہر میں زیادہ پانی، اس دریا میں زیادہ پانی ہو، وہ یکساں بارش اتری ہے۔ لیکن سالت اودیۃ بقدرہا، یہ جو تقدیر ہوئی ہے، جو مقدر ہوا ہے پانی، اندازہ معین ہوا ہے، کم و زیادہ ہوا ہے، یہ ان کی اپنی ظرفیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ نے ان کو یکساں مواقع دیے ہیں۔ اس میں سے جو تنگ وادیاں تھیں ان میں کم پانی ہے، جو بند وادیاں تھیں ان میں بالکل پانی نہیں ہے، جو کشادہ وادیاں تھیں ان میں زیادہ پانی ہے، اور ان سے دوسرے موجودات بھی مستفید ہو رہے ہیں۔ اور پھر اسی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ضابطہ بیان فرما دیا ہے کہ ہدایت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، یعنی ہدایت کا آغاز ہوتا ہے، وہ شرح صدر سے ہوتا ہے، وسعت ظرفی سے ہوتا ہے۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کو اللہ ہدایت چاہتا ہے اس کو، یعنی ہدایت تو وہ وسائل ہیں، ہدایت وہ رہنمائی ہے، وہ نمایاں امور ہیں اور وہ تعلیمات ہیں یا وہ اقدامات ہیں، یہ سب ہدایت کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن یہ ہدایت جس ظرف میں آتی ہے، پہلے وہ ظرف ہدایت کے قابل بنایا جاتا ہے۔ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کشادہ کیا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے کہ خداوند جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، جس کو خداوند تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس کا سینہ بہت ہی محدود کر دیتا ہے، جس میں ہدایت سما ہی نہیں سکتی۔ سورہ اسراء کے قانون کے مطابق کہ وادیاں اپنی مقدار کے مطابق بہہ نکلیں گی۔ خوب، یہ جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ نے ہدایت خدا سے طلب کرنی ہے، صراط مستقیم معین کر کے، مبہم نہ ہو، متعلق اس کا تعین ہے اس کے اندر کہ صراط مستقیم ہدایت کے لیے طلب کریں، چونکہ ہدایت کی نوعیت قیامی ہے۔ سورہ اسراء میں ہی آیا 9 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی ہدایت اقوم ہے، اقوم ہدایت اس نے کرنی ہے، قیامی ہدایت ہے اس کی، نوعیت اس کی۔ اور انسان کو بھی حکم ہے قوموا و اقیموا، قیام کرو اور اقامہ کرو، ہدایت کے ارکان کا اقامہ کرو۔ اب جو آگے صورت بنتی ہے کہ کچھ منعم علیہ بنتے ہیں، کچھ مغضوب علیہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ وادیاں اس طرح کی ہیں، نہ کہ اللہ نے خود تقسیم کر کے ان کو منعم علیہ اور مغضوب علیہ بنا دیا ہے۔ وادیاں اس طرح کی ہیں، یکساں ہے، اللہ کی طرف سے یکساں ہدایت ان سب کو پیش ہوئی ہے۔ لیکن وادیاں اس طرح کی تھیں کہ ایک نے وہ ہدایت لی، وہ وسائل لیے، منعم علیہ بنا، اور دوسرا اس نے وادی تنگ تھی یا بند تھی، وہ مغضوب بنا۔ یہ انسان کی جانب سے طبقاتیت پیدا ہوئی ہے، اور یہ طبقاتیت بہت سارے اس کے محرکات ہیں، جیسے بھیڑ چال کے تحت جب انسان زندگی گزارتا ہے تو خود ہی اس طبقے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ بھیڑ، یہ ریوڑ، انسان کو ایک طبقے کا حصہ بنا دیتا ہے۔ آگاہانہ طور پر، بابصیرت طور پر، تفکر و تدبر کی بنیاد پر جب زندگی گزارتا ہے تو یہ تدبر اس کو ایک اور طبقے کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو جو روش ہوتی ہے انسان کی زندگی کی، یہ روش انسان کو طبقات میں شامل کر دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو زندگی میں سختی میں ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو سہولت میں ہیں ہدایت کے اعتبار سے۔ باقی پہلوؤں سے بھی ایسا ہی ہے۔ ہدایت کے علاوہ ہم دیکھیں، مثلا لذت پرستی میں، شہوت رانی میں، ہوس بازی میں 2 طرح کے لوگ ہیں۔ چاہتے سب ہیں، لیکن
سہولتوں کے لحاظ سے کچھ کے پاس ہوس کی سہولتیں ہیں، کچھ کے پاس سختیاں ہیں، ان کو سختی کا سامنا ہے۔ اسی طرح لہو و لعب میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں، سختیاں بھی ہیں، آسانیاں بھی ہیں، اور ہدایت میں بھی سختی بھی ہے، آسانی بھی ہے۔ یہ سختی آسانی انسانوں نے خود اپنے لیے اس کا موقع پیدا کیا ہے، اور خود اس سخت زندگی اور آسان زندگی کو انتخاب کیا ہے انسان نے ہدایت کے ذریعے سے، یعنی ہدایت کی جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ انسان کا اپنا انتخاب ہے۔ مغضوب اور ضالین اور منعم علیہ، جن پر اللہ کا انعام ہے، جو مغضوب ہیں اور جو ضالین ہیں، ادھر سے انسان کے لیے تین چیزیں معین ہوئی ہیں انسان کو ہدایت کے لیے۔ ایک خود ہدایت کی طلب ہے، ہدایت کا متعلق صراط ہے، اور صراط کی صفت ہے ایک مستقیم، اور دوسرا منعم علیہ یعنی نعمتیں، اس ہدایت یا صراط کے اوپر نعمتیں، سہولتیں، وسائل۔ اسی اعتبار سے ان تین خصوصیات کے اعتبار سے بھی یہ طبقاتیت وجود میں آئی ہے۔ پہلی چیز ہدایت سے محروم طبقہ، یعنی صراط تک تو آگے بات ہی نہیں گئی، سرے سے ہدایت سے ہی منحرف معرض طبقہ ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے لکھا ہے کہ اعراض، انسانی ایک حالت کا نام اعراض ہے۔ اعراض یعنی جہت اپنی بدل لینا، ہدایت کی سمت سے اللہ کی جانب سے اپنی جہت بدل کر کسی اور طرف منہ کر لینا، اعراض کہتے ہیں۔ یہ عام حالت ہے، جیسے کسی کے سامنے کوئی چیز پیش کریں، مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں کسی سے ناراض ہیں، ان کے ہاتھ کا یا ان کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، جب وہی ناراض آدمی اس کو کھانا پیش کرتا ہے یہ منہ موڑ لیتا ہے ادھر، یا جب وہ بات کرتا ہے یہ منہ موڑ لیتا ہے۔ یہ منہ موڑنا اعراض ہے، انکار کی علامت ہے۔ یہ مورز عن الہدایہ بھی لوگ ہیں، اعراض کر لیتے ہیں۔ اگر قدم اول پر ہی یہ ہدایت سے ہی منہ موڑ دیا ہے، یہ ضالین ہے۔ ضالین وہ نہیں ہیں جن کو انعام نعمتیں میسر نہیں ہیں، ضالین وہ نہیں ہیں جن کو صراط میسر نہیں ہے، ضالین وہ ہیں جن کو ہدایت ہی میسر نہیں ہے۔ چونکہ ضلالت اس حیرت کا نام ہے جس میں انسان ہدایت کی نشانیاں یا اسے اس کو نظر نہیں آتی، یا انہیں وہ قبول نہیں کرتا، یا اس طرف منہ نہیں کرتا، اعراض کر لیتا ہے، منہ موڑ لیا ہے اس نے ہدایت کی نشانیوں سے، اس نے رخ پھیر لیا ہے اپنا، یہ ضالین میں سے ہے۔ مغضوب وہ نہیں ہے جس نے ہدایت طلب نہیں کی، یا ہدایت پہلے قدم پر ہی وہ منہ اس نے موڑ لیا ہے۔ ہدایت چاہتا ہے یہ مغضوب، اور ہدایت کے لیے صراط بھی اس نے طلب کیا ہوا ہے، صراط کی بھی اس کی خواہش ہے، ہدایت بھی اس کی تمنا ہے، لیکن ہدایت کی سہولتیں، ہدایت کی آسانیوں سے روگردان ہیں۔ جس سمت ہدایت کی آسانیاں رکھی گئی ہیں اس طرف یہ نہیں جاتا۔ اس کی ہم عملی مثال دیں، مشہود، محسوس، ملموس اور مبتلا بہ مثال، تاکہ چونکہ ہدایت کے لیے یہ ضروری ہیں یہ سارے امور۔ ہدایت کلی باتیں کرنے سے، کلیات بیان کرنے سے ہدایت کبھی بھی نہیں حاصل ہوتی۔ ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نہایتاً کلی اس سے شروع ہو، کلیت سے، پھر وہ آ جائے مصداقی اور جزئی شکل میں، تو انسان اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ مثالوں میں قرآن کریم نے یہی بات کی ہے کہ وہ جو کلیات ہیں
ہدایت کی ان کو مثالوں میں جزئی کر کے پیش کیا ہے، اور جزئی چیز کو سمجھنا آسان ہے انسان کے لیے۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ بعض اوقات انسان کا علم بڑھتا ہے لیکن عالم کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ادراک انسان کا یا مدرک ارتقاء نہیں کرتا، مدرکات اس کے معلومات اس کی بڑھتی جاتی ہیں، لیکن مدرک یہی ہے۔ جیسے پہلے بھی صرف جزیات کو سمجھتا تھا، اب بھی جزیات کو ہی سمجھتا ہے۔ پہلے موٹی موٹی باتیں اس کو سمجھ میں آتی تھیں لیکن تھوڑی تھیں، پہلے 10 موٹی باتیں سمجھتا تھا، اب 100 موٹی باتیں سمجھتا ہے۔ بس معلومات تو بڑھ گئی ہیں، موٹی موٹی چیزیں اس کو سمجھ میں آتی تھیں، اس میں اس نے مطالعہ جاری رکھا تو یہ معلومات کا ذخیرہ اپنا بڑھا لیا ہے۔ یہاں مدرکات یا معلومات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مدرک عالم اس کے ادراک میں کوئی فرق نہیں پڑا، یعنی اب بھی موٹی باتیں ہی سمجھتا ہے، باریک دقیق باتیں اور عمیق اور گہری باتیں ابھی بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشد علمی نہیں کی انسان نے۔ جزیات کو ہر انسان سمجھ جاتا ہے، لیکن جب جزیات سے اوپر بات جائے معنی اور کلیت کی طرف، پھر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہی جو دقیق ہیں عمیق ہیں وہ سمجھتے ہیں، باقی نہیں سمجھتے۔ اور ہدایت کے لیے، چونکہ ہدایت ہر آدمی کے لیے، ناس کے لیے ہدایت، ہدن للناس، ناس تمام طبقات کے بغیر، یعنی انسانوں کو جب طبقات میں لکھا جائے تو پھر عالم، جاہل، مجاہد، قائد، منعم علیہ، مغضوب علیہ، یہ تقسیم آ جاتی ہے۔ لیکن جب ان امتیازات و طبقات و خصوصیات کو ہٹا کر صرف انسان بغیر خصوصیات کے لحاظ کیے جائیں، اس وقت ان کو ناس کہتے ہیں۔ ناس کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا، عورتیں یا مرد، عالم یا جاہل، شہری یا دیہاتی، پرانے یا نئے۔ ناس عموم کے لیے ہے، تمام انسان، اور قرآن سب کے لیے یکساں ہدایت ہے، ہدن للناس ہے، کسی طبقے کے لیے مختص ہدایت نہیں ہے اس کی۔ ظاہر ناس کے طبقات ہیں تو اس ہدایت کو عمومی انسانوں کے لیے، عام انسانوں کے لیے جزئی لباس پہنانا ضروری ہے، اور وہ تمثیل سے ہوتا ہے۔ اس کو ہم مثال دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جو موجودہ انسانی نسل ہے، سورہ فاتحہ کی اس آیہ کریمہ کے متعلق، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ہم آج کی موجودہ نسل پہ تطبیق کریں، ہم اس آیہ کریمہ کو۔ کیا انہوں نے اللہ سے ہدایت طلب کی ہے؟ موجودہ انسانی نسل نے کی ہے، مانگتے ہیں اللہ سے ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ خوب صراط بھی مانگتے ہیں، صراط مستقیم بھی مانگتے ہیں، اس کا قیام و استقامت بھی طلب کرتے ہیں۔ خوب کیا اللہ نے ان کی دعا، موجودہ انسانی نسل کی دعا سنی ہے یا نہیں سنی ہے؟ سنی ہے۔ ان کے لیے ہدایت کے بھی سارے امور فراہم کیے ہیں، اور ان کے لیے صراط بھی مقرر کیا ہے، اور صراط کے ساتھ جو وصف ہے، یعنی قیام کا صراط مستقیم بھی، اس کا وہ وصف بھی ساتھ اللہ تعالیٰ نے مہیا کیا ہے۔ اب اس طلب تو ہدایت کی سب کو ہے، کم از کم ہم یہ تو وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو مومنین ہیں، مسلمین ہیں، خدا پرست ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو یقیناً طلب کرتے ہیں اس دعا، یہ آرزو ہے ان کی یہ خواہش ہے۔ اور یوں نہیں کہ ان کی دعا اللہ نے رد کر دی ہے کہ آپ کو ہدایت نہیں دینی، وہ یہ دعا عمومی طور پر مستجاب ہے، سب کی طرف سے مستجاب ہے کہ اگر آپ اللہ سے ہدایت طلب کرو، یقیناً خدا کی طرف سے آپ کو ہدایت ملے گی، بلکہ یوں نہیں کہ آپ کے طلب کرنے کے بعد اہتمام ہوگا، ہدایت پہلے اللہ نے فراہم کر کے پھر آپ کو کہا ہے کہ آپ بھی اہدنا کہو، آپ ہدایت طلب کرو۔
بس یہ مسلمات ہیں موجودہ انسانی نسل جس میں ہم ہیں، ہدایت ہم بھی طلب کرتے ہیں اللہ سے، ہم سب، اور ہدایت صراط مستقیم بھی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سب کے حق میں مستجاب کر کے ہدایت و صراط مستقیم مقرر کر دیا ہے۔ اب اس صراط مستقیم پر ہم نے ملاحظہ کرنا ہے کہ یہ موجودہ نسل صراط مستقیم و ہدایت کے عنوان سے کیا تقسیم بندی ہے اس کے اندر۔ ہدایت کے وسیلے اور سہولتیں ہر قوم کے اندر، ہر جغرافیے کے اندر، ہر شہر و محلے میں اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دی ہیں اپنے اسباب کے ذریعے۔ جو نظام ہے ربوبی اللہ تعالیٰ کا، اور جو حاکمیت کا اللہ کا نظام ہے، اس نظام کے مطابق زمین کو بھر دیا ہے ہدایت کے نشانیوں سے، اور ہدایت کی سہولتوں سے، اور ہدایت کے وسیلوں سے، اور اس میں یہ انسان ہیں جو ہدایت کے خواہش مند ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو پہلے قدم پر ہی ہدایت سے ہی معرض ہیں، منہ موڑا ہوا ہے، ہدایت ہی نہیں چاہیے۔ نہ کہ ان کے لیے اللہ نے ہدایت مقرر نہیں کی، ان کے لیے بھی جب ہدایت ناس کے لیے فراہم کی جاتی ہے تو سب کے لیے ہے، یکساں ہے، بلا امتیاز سب کے لیے ہے، لیکن ان میں کچھ ہدایت سے معرض ہیں، روگردان ہیں، منہ موڑا ہوا ہے۔ خوب موجودہ نسل انسانی میں آپ کو ایک بہت بڑی جمعیت ملے گی جنہوں نے ہر ہدایت کے وسیلے سے منہ موڑا ہوا ہے۔ باقی تمام جہاد کی طرف، باقی تمام وسائل کی طرف ان کا رخ ہے، ہدایت کے وسائل سے انہوں نے رخ اپنا موڑا ہوا ہے۔ مثلا اگر انہوں نے تعلیم ہی حاصل کرنی ہے تو وہ ہدایت وہ تعلیم جو ہدایت کی نہج پر ہے، یا ہدایت کے انداز میں ہے، یا ہدایت کے ساتھ مخلوط ہے، ملی ہوئی ہے، ممزوج ہے، اس ہدایت سے روگردان ہے۔ تعلیم بھی ایسی چنتے ہیں جو بالکل ہدایت سے خالی ہو، مکمل طور پر خالی، اس طرف رجحان رکھتے ہیں۔ تعلیم بھی ایسا، مثلا اسکول ہیں اس وقت، مختلف نوعیت کے اسکول ہیں جن میں تعلیم دی جاتی ہے، ان اسکولوں میں کچھ میں فساد بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کچھ میں ہدایت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، کچھ میں ہم کہہ سکتے ہیں صرف تجارت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ اصلاح ہے، نہ ہدایت ہے، نہ تعلیم ہے۔ لیکن یہ دو قسم کے وسائل تمام زمین کے باشندوں کو میسر ہیں، تعلیم اور ہدایت، اور تعلیم اور فساد۔ جہاں تعلیم ہے فساد کے ساتھ ملی ہوئی ہے، مخلوط ہو کے، تعلیم ہے ہدایت کے ساتھ ممزوج ہے۔ اب انسان ہم نے دیکھنے ہیں کہ یہ موجودہ نسل میں سے منعم علیہ کتنے ہیں، مغضوب کتنے ہیں، ضالین کتنے ہیں۔ عملی شکل، ضالین ان کو کہتے ہیں جو ہدایت سے ہی محروم ہیں، مغضوب ان کو کہتے ہیں جو نعمت سے محروم ہیں، سہولت سے محروم ہیں۔ ضال اس حیران سرگردان انسان کو کہتے ہیں جو ہدایت کی نشانیاں ہی نہیں دیکھ رہا، اس کو نظر نہیں آ رہی، نہ کہ موجود نہیں ہے، دیکھ نہیں رہا، اعمیٰ بنا ہوا ہے، جان بوجھ کر نابینا بنا ہوا ہے، ہوتے ہوئے بھی اس کو نظر نہیں آتی، اور قبول نہیں کرتا ان کو۔ مثلا اس تعلیم کو سرے سے قبول ہی نہیں کرتا جس کے اندر ہدایت ہے۔ کتنے والدین ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، یہی عملی نمونہ سورہ فاتحہ کے مطابق تقسیم بندی اسی بنیاد پر موجودہ انسانی نسل میں نظر آ رہی ہے۔
ہر جگہ ہے. ہم اپنے معاشرے میں اس کو دیکھیں کہ والدین نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے. تعلیم کے لیے یہ انتخاب کرتے ہیں کہ کس نوعیت کی تعلیم دینی ہے, کس صورت کی تعلیم دینی ہے, کس شکل کی تعلیم دینی ہے, کس انداز کی تعلیم دینی ہے. اور اس تعلیم میں باقاعدہ اشتیاق کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ولہ کے ساتھ اس تعلیمی ادارے کا, اسکول کا, یا اس تعلیمی نظام کا, یا اس تعلیمی سلیبس کا انتخاب کریں گے جس کے بارے میں انہیں مکمل تسلی ہو کہ اس میں ہدایت کا کوئی رکن پایا نہیں جاتا. یہ تشخیص دیتے ہیں پہلے. یہ ضالین ہیں. ایک بعض مفسرین میں ہے نا کہ مغضوب بدتر ہیں یا ضالین بدتر ہیں. وہ بعضوں نے کہا کہ مغضوب زیادہ برا طبقہ ہے, بعضوں نے کہا ضالین زیادہ معیوب طبقہ ہے. خوب ہم تحلیل کریں کہ ضالین کہتے کس کو ہیں اور ضالین کس حالت کے یا کس رکن ہدایت کے مقابلے میں ہیں دونوں فقدان, دونوں عدم کا نام ہے. مغضوب بھی ایک عدمی حالت ہے, فقدانی, اور ضلالت بھی ایک فقدانی و سلبی حالت ہے. ضلالت کس چیز سے محرومیت کا نام ہے؟ ہدایت سے محرومیت کا نام ہے. ہدایت کی نشانیوں اور ہدایت کی علامتوں اور ہدایت کے وسائل سے محرومی کا نام ضلالت ہے, گمراہی ہے. خوب ظاہر ہے کہ جو ہدایت پہلے قدم پر ہدایت ہی کا خواہاں نہیں ہے تو اس کو صراط بھی نہیں ملے گا, صراط سے بھی محروم ہے. صراط سے محروم ہے تو خواہ نخواہ مستقیم بھی منتفی ہے, چونکہ وہ تو صفت ہے صراط کی. اور معیت منعم علیہم سے بھی محروم ہے. نبیین, شہداء, صدیقین, صالحین کی معیت سے بھی محروم ہے یہ ضال. قرآن نے پھر آگے بات بڑھائی ہے کہ ضال نہیں ہے, بعض تو ایسے ہیں کہ جو دوسروں کو باقاعدہ رہنمائی کرتے ہیں تعلیم کے میدان میں کہ بچوں کو کدھر بڑھانا ہے. مضل یعنی ضلالت کا, یہ گمراہی کا دوسروں کو بھی راستہ بتاتے ہیں. یہ پہلے قدم پہ ہی اٹکا ہوا انسان ہے, پہلے قدم پہ منحرف انسان ہے. ہدایت مانا کیا نا, ہدایت کا, ہدیے کا, وہ امور واضح, روشن, نمایاں جو انسان کو مقصد اور راستے کی نشاندہی کریں. ضلالت انہی امور کا فقدان, ہدایت کا فقدان کا نام ہدایت کے عدم کا نام ضلالت ہے. تو یہ وہ شخص ہے جو انہی امور سے محروم ہے. محروم اس معنی میں کہ آیا اس کی زندگی میں یا اس کی دنیا میں یا اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے وہ امور زمین سے اٹھا لیے ہیں, ہدایت کی نشانیاں نہیں اٹھائی ہیں, چونکہ دوسروں کو میسر ہیں. اس نے ترک کر دی ہیں, اس نے آنکھیں بند کر لی ہیں, اس کے رجحان میں وہ امور نہیں آ رہے, اس کے نگاہوں میں وہ امور نہیں آ رہے. یہ دوسری چیزوں کو نظر میں رکھے ہوئے, ان کے اوپر نظریں جمائے ہوئے ہیں. بس یہ ضالین میں سے ہے یہ. اور ضالین یعنی ہدایت کا, اس کو ہدایت ہی کی توفیق نہیں ہوئی. پھر آگے جتنی داستان ہے وہ ساری اس کے حق میں منتفی ہے. نہ صراط ہے, نہ استقامت ہے, نہ معیت ہے منعم علیہم کی. انعمت علیہم سے بھی کوئی تعلق اس کا نہیں ہے, چونکہ اس نے اپنا راستہ علیحدہ کر لیا ہے, گمراہی کا راستہ ہے, راہ ہی گم کر بیٹھا ہے. راہ اس وقت گم ہوتا ہے جب مقصد گم ہو گیا ہو, اور مقصد اور راہ اس وقت گم ہوتا ہے جب نشانیاں اس نے نظر انداز کر دی ہیں. نشانیوں کو نظر انداز کرنے سے آج اس ضلالت کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے. مغضوب کون انسان ہے؟ مغضوب وہ انسان ہے جس نے ہدایت کا خواہاں ہے, آرزومند ہے ہدایت کا. یوں نہیں کہ اس کو نشانیاں نظر نہیں آتی, گمراہ نہیں ہے, ضال نہیں ہے. اس نے ہدایت کی نشانیاں دیکھ لی ہیں اور ہدایت کی راستے کا بھی, صراط کا بھی طلبکار ہے, اور صراط مستقیم کا بھی خواہاں ہے. لیکن اگلی جو صفت صراط مستقیم کی ذکر کی گئی ہے, صراط الذین انعمت علیہم, وہ نعمتیں, وہ سہولتیں, وہ وسائل جن سے ہدایت کا عمل آسان ہوتا ہے,
ان آسانیوں سے دستبردار ہے یہ. اور ظاہر ہے کہ جب انسان کسی چیز مثلاً سفر کی سہولتیں ہیں اور سب کے لیے عمومی میسر ہیں، کسی کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس عموماً پبلک ٹرانسپورٹ کے وسائل ہیں، جو اپنی گاڑی نہیں رکھتا بس پہ جا سکتا ہے، ٹرین پہ جا سکتا ہے اور دوسرے اس روٹ کی گاڑیوں پہ جا سکتا ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جو ان دونوں کا خواہاں نہیں ہے یا قائل ہی نہیں ہے، نہ میں نے اپنی گاڑی پہ جانا ہے، نہ میں نے بس پہ جانا ہے، نہ ٹرین پہ جانا ہے، لیکن جانا چاہتا ہوں وہاں پر. خوب کیسے جاؤ گے؟ کہتے چل کے جاؤں گا. یہ مغضوب ہے، یہ سختی، دشواری اس کے اوپر اس نے خود اپنے لیے اس کام میں سختی پیدا کر لی ہے جس کے لیے اللہ نے آسانیاں اور سہولتیں فراہم کی ہوئی تھیں کہ یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی وسائل فراہم کیے ہیں. ان وسائل کو نظر انداز کر دیتا ہے یہ شخص. جب ان وسائل سہولت کو نظر انداز کرتا ہے، یہ جتنی باس ہے مغضوب، ضالین اور منعم علیہ، یہ سب ہدایت کے تناظر میں ہو رہی ہے. لاہو و لعب و عیش و لذت و فساد، یہ ساری بات وہاں بھی کی جا سکتی ہے، یعنی یہ طبقاتیت وہاں بھی ہے. وہاں بھی جن لوگوں کے پاس سہولتیں ہیں، عیش و عشرت ہے، لیکن وہ ہدایت کا میدان نہیں ہے. سختی میں ہیں کچھ لوگ، ہدایت کے میدان سے باہر لاہو و لعب کی زندگی میں سختی میں ہیں. کسی کو ایک معمولی سا ابتدائی قسم کا فساد کے لیے بھی بہت سختی جھیلنا پڑتی ہے، اور کوئی بڑے بڑے فساد گھر بیٹھے ہوئے اس کو میسر ہیں. ہدایت کے باب میں یہ سب کچھ ملاحظہ ہے. قرآن نے یہ سب ہدایت کے باب میں ذکر کیا ہے، انعام بھی اور انسان کے اوپر غضب بھی. غضب سختی و شدت ہے، نعمتوں کا سلب ہونا، نعمتوں کا انسان سے دور ہو جانا، انسان کا نعمتوں سے دور ہو جانا. مغضوب نعمتوں سے دور انسان، منعم نعمتوں کے قریب انسان یا نعمتوں کو لینے والا انسان، یہ منعم علیہ بن جائے گا. ضالین جو ہدایت کے پہلے قدم پر ہی گمراہ ہو گیا، نشانیاں ہی نہیں دیکھا اس نے، تاکہ یہ نشانیاں اسے مقصد دکھائیں یا راستہ دکھائیں. وہ اصلاً سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اس کو جو اس نے سنی ہے جو بات، وہ غلط بات سنی ہے جو اس کو مقصد اور راہ سے دور لے جائے، اس کی طرف زیادہ اس کا دھیان اور توجہ ہے. یہ ضالین میں سے ہے، گمراہ انسان. اب قرآن کریم نے تینوں کے نمونے ذکر کیے ہیں، مصادیق ذکر کیے ہیں. ان مصادیق سے بھی ہم اپنی صورتحال اور اپنے یہ تین طبقات اس نسل کے اندر بخوبی سمجھ سکتے ہیں، اور اپنا شمار اپنے سماج، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کو ان تینوں میں سے تشخیص دے سکتے ہیں کہ کس کا حصہ ہیں. یہ معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ منعم علیہ معاشرہ ہے، یہ مغضوب معاشرہ ہے، یا یہ ضالین ہدایت کے جہت سے ضالین کا حصہ ہے. ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ اور اگر وہ حالت ہماری منعم علیہ و ہدایت یافتہ والوں کی نہیں ہے، مغضوب ہیں خدا نخواستہ یا ضالین میں سے ہیں، تو پھر ہمیں دقیقاً یہ پتہ چلے کہ یہ نہ ہو کہ ضالین کا علاج وہ شروع کر دیں جو مغضوب کا علاج کیا جاتا ہے، اور مغضوب کا علاج وہ کریں جو ضالین کا کیا جاتا ہے. یہ بھی ہم سب کو گمراہی کہتے ہیں. مغضوب بھی گمراہ ہیں، مبغوض بھی گمراہ ہیں، ضالین بھی گمراہ ہیں. یہ ہمارے ذہن کی تنگی بھی ہے اور ہماری زبان کی بھی تنگی ہے. دونوں کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ ان حالات کو ہم علیحدہ کر کے بیان کر سکیں، واضح کر سکیں. کہ یہ تینوں طبقات ہیں. آپ کو صراط مستقیم پر جو لوگ ہیں یعنی انعام یافتہ، وہ بھی نظر آئیں گے آج کی نسل میں، آج کی سوسائٹی میں. مغضوب بھی نظر آئیں گے.
تنگی اور سختی میں، جو ہدایت کی شدید تنگی کا شکار ہیں، بہت زیادہ ہیں، شدید شکار ہیں، ہدایت کے وسائل ہوتے ہوئے ہدایت کی شدید تنگی کا شکار ہیں، یہ مغضوب لوگ ہیں۔ بلکہ اگر کوئی ہدایت کا ذریعہ ان کے سامنے جائے تو وہ بکھر جاتے ہیں، مشتعل ہو جاتے ہیں۔ ایک عام مثال، رائج چیز جو آپ کے ہاں رائج ہے، اسی کو اس پہ تطبیق کریں کہ مثلا عالم دین علماء قرآن کی اصطلاح میں علماء باخشیت، قرآن کی عالم کی پہچان اللہ تعالیٰ نے خشیت ذکر کی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت یعنی اللہ کی پرواہ کرنے والے، اس کے مقابلے میں ہیں لوگوں کی پرواہ کرنے والے، یعنی جنہیں کچھ لوگ ہیں نا جنہیں بہت چنتا ہے اللہ کا، بہت ہی دھیان ہے اللہ کا، اور کچھ لوگ ہیں جنہیں لوگوں کی بہت پرواہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا نہ مان جائیں۔ یہ علامتیں ہیں خشیت الناس کی، جس کی زبان پر ہونا کہ لوگ تو یہ پسند نہیں کرتے، لوگ برا مان جائیں گے، لوگ تو یہ نہیں چاہتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا پھر کیا کریں گے، یہ خشیت الناس ہے۔ یعنی ہر بات میں اس شخص کا دھیان لوگوں کی طرف ہے کہ لوگ کیا کریں گے، یہ خشیت الناس کا عالم ہے۔ اور وہ جو خشیت اللہ، جس کے اندر پرواہ اللہ کی ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو اللہ کا فرمان ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو اللہ کی رہنمائی ہے، ہدایت ہے، یہ تو اللہ نے فرمایا ہے۔ جو ہر بات میں پرواہ اللہ کی کر رہا ہے، یہ عالم، یہ ہدایت کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کے اندر پیدا کیا ہے۔ لوگوں کے پاس یہ عالم بھی میسر ہے، یہ ہدایت کی نشانی ہے، چونکہ ہدایت اسی علامت کو کہتے ہیں نا، وہ واضح، روشن، برجستہ، نمایاں چیز جس کے ذریعے سے ہمیں مقصد، منزل اور راستے کی نشاندہی ہو جائے، وہ اس کا ایک مصداق عالم ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مصداق ہے خطیب، جاہل خطیب، جاہل ذاکر، جاہل خطیب، جس کو صرف لوگوں کی پرواہ ہے، جس کو صرف اپنے مفاد کی پرواہ ہے، جس کو قرآن نے دین فروش کہا ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، وہ جو ثمن قلیل میں دین بیچتا ہے اور دین بیچنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، دین فروشی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، تعلیم پڑھ رہا ہے، عالم بن رہا ہے کہ کل کو لوگوں کے لیے دین بیچے گا۔ خوب یہ بھی میسر ہے۔ اب لوگ دیکھنا ہے کہ ہماری موجودہ نسل مغضوب ہیں یا منعم علیہ ہیں۔ نعمت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے وسیلے کو، جو ہدایت کو بہت آسان کر کے دکھائے، وہ مسہل طریقہ، وسیلہ جو آپ کو ہدایت بہت ہی آسانی کے ساتھ پیش کر دے، یا جس کے ذریعے سے آپ ہدایت کو آسانی سے لے لیں۔ اور غضب یعنی شدت، سختی، دشواری، کہ جس سے ہدایت دشوار ہو جائے آپ کے لیے۔ خوب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مجمع، یہ طبقہ، یہ مغضوب لوگ ہیں یا منعم لوگ ہیں، تو ان کے سامنے دونوں چیزیں پیش کریں۔ ہدایت کے آسانی کا وسیلہ، جیسے عالم باخشیت، مثال کے طور پر اس کو مثال دے رہے ہیں۔ خوب اس طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ نے متعدد مقرر کیے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک گمراہ انسان ہے، تو یہ طبقہ، ہم نے اصل اس طبقے کو دیکھنا ہے، عالم اور جاہل کو نہیں دیکھنا، یا عالم اور خطیب کو نہیں دیکھنا، اس طبقے کو سمجھنا ہے۔ ہم نے قرآن کے نگاہ سے، قرآن کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ یہ معاشرہ، یہ جمعیت مغضوب ہیں یا منعم ہیں۔ خوب آپ کو ان کے انتخاب سے اور ان کے رجحان سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مغضوب ہیں۔ اگر مغضوب ہیں تو پھر جو ہدایت کا خواہاں ہے اسے ان سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ مغضوب کون ہیں؟ جن کے لیے ہدایت دشوار ہے، سختی ہے، بہت محروم ہیں ہدایت سے۔
یعنی وسیلہ ہدایت سے، نعمت ہدایت سے محروم مغضوب طبقہ ہے یہ۔ خوب، اب یہ مغضوب لوگوں کو بھی نجات تو چاہیے، ان کو کس طرح سے ہم ہدایت ان کے لیے فراہم کریں؟ بعض اوقات ہم اس مغضوب طبقے کو ضالین سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ ضالین میں سے ہیں، ہدایت گم کردہ اور راہ گم کردہ اور منزل گم کردہ ہیں۔ نہ، یہ راہ گم کردہ نہیں ہے، منزل گم کردہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہدایت کا وسیلہ جسے اللہ نے نعمت کہا ہے، ہدایت کی سہولت آسانی کے لیے، یہ اس سے دور ہو چکے ہیں۔ غضب دور کس سے ہوگا؟ نعمت سے دور ہوگا۔ نعمت و غضب ایک دوسرے کے ساتھ تقابل و تضاد رکھتے ہیں، ہدایت و ضلالت آپس میں تقابل رکھتے ہیں۔ ضلالت برطرف ہوتی ہے ہدایت کی نشانیاں دکھانے سے، لہذا مغضوب کو اگر ہم بار بار تکراراً اصرار کے ساتھ ہدایت کی نشانیاں بار بار دکھائیں تو یہ نہیں نکلے گا اس سے باہر۔ اس کو نعمتیں دکھانے سے، اس کو نعمتوں کی طرف مائل کرنے سے مغضوبیت سے باہر آئے گا۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی اور روایات میں بھی اور مناجات و ادعیہ میں بھی کثرت کے ساتھ نعمتوں کی طرف انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے، نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے، اور نعمتوں کی شمارش کو ایک بہت ہدایت کی راہ میں ایک بہت اہم قدم اور کام شمار کیا گیا ہے، جو بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ شاید فقط حصول ثواب کے لیے ہے۔ نہ، یہ نعمتوں کا ذکر، نعمتوں کا تذکرہ، نعمتوں کی بات، نعمتوں کی شناخت، نعمتوں کی پہچان، یہ سب مغضوبیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ مثلاً ہم ائمہ اطہار علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں تو وہ دعائیں کس تناظر میں ہیں کہ یہ لوگ اس وقت جو عام مسلمانوں کی بات کریں، یہ مسلمان یہ ہدایت کے خواہاں ہیں، صراط کو مانتے ہیں، صراط مستقیم بھی طلب کرتے ہیں، لیکن ہیں مغضوب ہیں۔ ہدایت کی نعمتوں میں سے ایک امامت ہے، اہل البیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نسل پر جو ایک خصوصی لطف خاص کیا، جیسا قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ سرے سے نعمتوں، ہدایت کے وسائل، ہدایت کے اسباب، ہدایت کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنے والے نظام ہے اللہ کا، اس کی تکمیل کی ہے اللہ تعالیٰ نے ولایت سے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمہارے لیے تام کر دی ہے، مکمل کر دی ہے۔ وہ کیا کیا ہے جس سے نعمت مکمل ہو گئی ہے؟ نعمت یعنی ہدایت کے تمام وسیلے سب تکمیل ہو گئے، اب کچھ پیچھے رہ نہیں گیا، وہ ولایت ہے۔ اب باقی لوگ جو ہیں وہ ہدایت سے ضالین نہیں ہیں، ہدایت گم نہیں کر بیٹھے، نعمت گم کر بیٹھے، نعمت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، اہل بیت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئے ہیں، ولایت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، امامت ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے۔ اس وجہ سے سختی میں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے اوپر ظالمین مسلط ہیں، ان کے اوپر مذلین مسلط ہیں، ان کے اوپر ہر چیز اب مسلط ہو گئی ہے، سختیاں، ہر وہ چیز جو ان کے لیے ہدایت اور نجات سخت و دشوار بنا دے، وہ سب ان پر نازل ہو گیا ہے اس ایک نعمت کو چھوڑنے سے۔ کفران یعنی نعمت سے روگردانی، کفران نعمت کیا ہے، امامت کی نعمت کا کفران کیا ہے، ولایت کی نعمت کا کفران کیا ہے، اور مغضوبیت کا آغاز شروع، غضب آغاز ہو گیا ہے۔ اللہ کا غضب شروع ہو گیا ہے جس دن اللہ کی نعمت سے منہ موڑا ہے، چونکہ یوں نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی نعمت ترک کر دی۔ نعمت و غضب کے درمیان کوئی تیسری کیفیت ہو کہ انسان منعم بھی نہ ہو
وہ بھی موجودہ نسل منعم تو نہیں کہہ سکتے ہم اس کو، چونکہ امامت سے خود روگردان ہیں، خود دستبردار ہیں. ہدایت کا وسیلہ امامت ہے، جس طرح نبوت ہے اسی طرح امامت ہے. سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے من النبیین، بس نبی منعم علیہم ہیں اور آپ نے ان کی معیت میں رہنا ہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت میں ہے کہ ولایت بھی نعمت ہے، بلکہ تکمیلی نعمت ہے، متمم نعمت ہے، مکمل نعمت ہے. وہ نعمت جس سے نظام پورا مکمل ہوتا ہے، تامہ نہیں، متمم. متمم اس کو کہتے ہیں وہ آخری جز جس سے پہلا سارا نظام پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، جز متمم وہ ہے. خوب اس سے اگر آپ متنعم ہوں، منعم علیہ ہیں آپ، اگر آپ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کریں تو کم از کم منعم علیہ، اگر نہ ہو تو معا ہیں. علامہ طباطبائی جیسا فرماتے ہیں کہ من یطع اللہ والرسول، تو یہ مع الذین انعم اللہ علیہم، تو معیت میں تو آ جاتا ہے کم از کم انسان. اگر نعمت یافتہ ہے، نعمت امامت، نظام امامت اگر قائم کر لیا ہے تو منعم علیہ ہے. نعمت یہ نظام قائم نہیں کیا ہے لیکن اطاعت کر رہے ہیں تو معا ہیں، آپ ان کی معیت میں ہیں. لیکن اگر نعمت سے دستبردار ہیں تو پھر تو مغضوب ہیں آپ. یہ مغضوبیت کی مثال ہے. سورہ نساء میں ہی اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، مثال ایک دی ہے کہ کون مغضوب ہیں اور کون ضالین میں سے ہیں. سورہ نساء میں ہے کہ الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جو گمان کرتے ہیں کہ یہ مومن ہے، ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک، قرآن پر ایمان لائے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء پر اس پر بھی ان کا ایمان ہے. گمان یہ کر رہے ہیں. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن ان کے عزائم، ارادے، فیصلے یہ ہیں کہ یہ حاکم طاغوت کو مانیں گے، حاکم طاغوت کو مانیں گے. گمان ایمان والا ہے، ارادہ طاغوت کی حاکمیت کا ہے. وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ فریضہ، ماموریت، وظیفہ یہ تھا کہ یہ طاغوت کا انہوں نے انکار کرنا ہے. اب ان کے ساتھ ہوا کیا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے اور بہت دور گمراہی میں پھینک دیا ہے. یہ شیطان زدہ ہیں. اب یہاں پر گمان ان کا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن حکومت طاغوت کی ہے. ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان زدہ ضالین ہیں، گمراہ، اور وہ گمراہ بھی بہت پرلے درجے کے گمراہ، اور شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. یہ جب انہیں کہا جاتا ہے، آپ انہیں کہتے ہیں کہ او ہماری طرف، تو منافق فوراً مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کے. خوب یہاں پر قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا کہ ضالین کون ہیں. زمین کے اوپر تلاش کریں اگر ہم، یعنی قرآنی میزان لے کر اب موجودہ انسانوں میں ضالین تلاش کریں. قرآن کون کہتا ہے؟ شیطان زدہ ضالین، جن کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں اور جن کا ارادہ طاغوت کو حاکم ماننے اور حاکم بنانے کا ہے. یہ ضالین میں سے. اسی طرح قرآن کریم نے مغضوب طبقات بتائے ہیں کہ یہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر. اس کو بھی ہم دیکھ لیں.
غضب کا شکار کون لوگ ہیں یا کون ہو سکتے ہیں؟ اگر ابھی نہیں ہے تو بعد میں ہو سکتے ہیں. مثلا مغضوب جو موجود ہیں، جیسے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، یہ ابھی مغضوب نہیں ہیں لیکن ان کے ماں باپ مغضوب ہو سکتے ہیں. تو ان بچوں نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ یہ مغضوب ماں باپ کے راہ پر چلنا ہے یا جیسے ضالین ہیں، ماں باپ بچے ابھی کچھ بھی نہیں ہیں، انہوں نے انتخاب کرنا ہے چونکہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، انہوں نے ابھی چننا ہے اپنا راستہ کہ ہم نے صراط الذین انعمت علیہم. 3 راستے ان کے سامنے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط مغضوبین والا، صراط ضالین کا. انہوں نے اس صراح میں ایک راستہ ان بچوں نے انتخاب کرنا ہے. ان کے سامنے تینوں راستے ان کے سامنے ہیں. انعام والوں کا راستہ بھی ہے، غضب دیدہ لوگوں کا بھی ہے. مغضوب یعنی جن سے تمام نعمتیں اللہ نے دور کر دی ہیں، یعنی جنہیں نعمتوں سے دور کر دیا ہے. ان بچوں نے فیصلہ کرنا ہے. خوب پہلے تو اپنے والدین کو دیکھیں کہ یہ ان تینوں میں سے کس میں شامل ہیں. وسائل ہدایت ان کو میسر ہیں، یہ ماں باپ سارے جو اللہ نے ہدایت کے لیے ان کے لیے مقرر کی تھی سہولتیں، وہ ساری انہوں نے اپنا کے سمجھ لی ہیں. یہ میرے ماں باپ ہی انعام یافتہ میں سے ہیں، انعمت علیہم میں سے ہیں. اب نورن اللہ نور جس کو گھر میں میسر آ جائے، منعم علیہم اپنے گھر میں میسر آ جائے. تو جس طرح امام حسین علیہ السلام جب نعمتیں اللہ کی شمار کرتے ہیں اور شکر بجا لاتے ہیں دعائے شریف عرفہ میں، تو مائیں، اجداد، آبا اور ان کی پاک گود، وہ ساری چیزیں گنتے ہیں کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تو گھر میں میرے لیے انعمت علیہم، میری پیدائش سے پہلے پورا نظام انعمت علیہم کا میرے ارد گرد بنا کے مجھے ان کی آغوش میں پیدا کیا. اب یہ آج کا بچہ اگر اس قسم کے خاندان میں پیدا ہوا ہے جہاں ماں باپ، اجداد، سارا قبیلہ، سلسلہ انعام یافتہ ہیں، وہ نور علی نور، یہ تو بہت ہی خوش قسمت بچہ ہے. لیکن بچہ ذرا شعور جب پکڑتا ہے تو یہ دیکھے ماں باپ کے انداز زندگی، طرز زندگی کو، اجداد، آبا سب آنکھ کھول کے دیکھے کہ مغضوب ہیں یا منعم علیہ ہیں، ہدایت کے وسیلوں کے بارے میں سختی میں ہیں یا آسانی میں ہیں، دور ہیں یا ان کو اپنائے ہوئے ہیں، یا پھر ضالین میں سے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غضب ناک یا غضب دیدہ لوگ جو ہیں ان کو آپ اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہیں. سورہ نساء میں ہے کہ غضب خدا کا جن پر ہے. یہی آج اسی موجودہ زندہ انسانوں کی بات کریں آپ، چونکہ ایک جو غلطی ہمارے اندر ہے، جو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم قرآن کی جب تلاوت کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں، الفاظ قرآن کے سنتے ہیں تو معانی کی طرف توجہ نہیں جاتی، مصادیق کی طرف توجہ چلی جاتی ہے. جیسا بعض علماء نے ذکر بھی کیا ہے، یہ آیات جب ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم ائمہ اطہارہ ہیں، ختم ہو گئی بات یہیں پر. اتنی ہی جمعیت ہے صراط مستقیم پر جن پر لوگ اللہ نے انعام کیا ہے، وہ 14 معصوم ہیں بس. تو وہ تو بڑی ٹریفک نہیں ہے، زیادہ رش نہیں ہے صراط پر، چونکہ انعمت علیہم آپ نے کتنے وہاں نفری شمار کی جو صراط مستقیم پہ 14 معصوم، ختم کر دیا آپ نے، بند کر دیا. آگے اس شاہراہ صراط مستقیم پر انٹرچینج ہی ختم کر دیا آپ نے، اور کوئی نہیں آ سکتا چونکہ یہ تو معصومین کے لیے انعمت علیہم ہیں ہی معصومین. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شہداء، صالحین، صدیقین یہ سب ہیں، لیکن ہم نے ائمہ کو ادھر فرض کر کے بند کر دیا راستہ. یہ وہ مصادیق میں انحصار کی دلیل ہے. دوسرا، مغضوب کون ہیں؟ جن کے پر اللہ کا غضب ہے، یہودی. اور ضالین کون سے؟ منافق. اس زمانے میں رسول اللہ کے زمانے کے منافق یہ ضالین میں سے ہیں، اور رسول اللہ کے زمانے کے یہودی مغضوب ہیں.
اور اہل بیت یہ منعم علیہم ہیں. یہ مصادیق ہیں، یہ آیت کا معنی نہیں ہے، مصادیق ہیں. تو مصادیق ہر نسل میں تلاش کرو، آپ ہر نسل کے مصادیق ڈھونڈو، اور خصوصاً اپنے زمانے کے مصادیق. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہدایت ہم اس وقت ہم سمجھیں گے سورہ فاتحہ نے ہماری ہدایت کی ہے اگر ہمیں یہ توفیق مل گئی ہے کہ ہم یہ 3 طبقات انعام یافتہ، غضب شدہ اور ضالین اپنی موجودہ زندہ نفری میں تشخیص دے لیں. قرآن بتا رہے کون ہے. سورہ نساء میں آیت 93 میں ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. جس نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، بے گناہ کو، بے گناہ کا قاتل یہ ملعون بھی ہے، یہ مغضوب بھی ہے. غضب اللہ علیہ وأعد له عذابا عظیما، معذب بھی ہے یہ آخرت میں. اسی طرح اب یہ قرآن کریم نے ساری بتائی ہیں شکلیں کہ یہ لوگ غضب شدہ ہیں، اللہ نے ان پر غضب کیا ہوا ہے. ایک آیا اور پڑھ دیتا ہوں، ہے تو تفصیلیں اپنے مقام پر انشاءاللہ بحث آئے گی. سورہ مجادلہ کی ایک آیا مشاہدہ کریں. سورہ مجادلہ میں آیا 14 میں اللہ کا غضب کن لوگوں پر ہے. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم ما هم منکم ولا منہم ویحلفون علی الکذب وهم یعلمون. کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے؟ الم ترا، کیا نہیں دیکھے ایسے لوگ؟ الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، جو ساتھی ہیں، اتحادی ہیں اور منسلک ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب ہے. غضب اللہ علیہم، ان کے ساتھی ہیں. یہ ایسی قوم دیکھی ہے جنہوں نے جا کر اتحاد کر لیا ہے اور تولا کر لیا ہے اس قوم کا جس پر اللہ کا غضب ہے. ما ہم منکم ولا منہم، یہ جو اتحادی بن گئے ہیں مغضوب لوگوں کے، یہ اب نہ آپ میں سے ہیں نہ ان میں سے ہیں. یہ اتحادی یہ نہ گھر کے رہے نہ گاٹ کے رہے. لا ہم منکم ولا منہم، ما ہم منکم، تم میں سے تو نہیں ہیں چونکہ مغضوب لوگوں کے ساتھ جا ملے ہیں. ولا منہم، ان میں سے بھی نہیں ہیں یہ. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان کو یہ پتہ ہے. خوب اس طرح کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جس طرح متعدد آیات ہیں قرآن مجید کی جن میں ضلوا اضلوا هم الضالون، یہ قرآن کا فرمانا ہے، نشاندہی کی جا رہی کہ یہ ضال ہیں، یہ ضلالت میں ہیں، یہ مضل ہیں. اسی طرح قرآن کریم نے یہ اعمال بتا دیے کہ یہ مغضوب ہیں، اور منعم علیہ بھی مفصل آیات کے اندر وضاحت کر دی کہ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں. خوب سب کی نشانیاں، سب کی پہچان، سب کی شناختی علامات، طبقاتی شناختی علامات قرآن نے ذکر کر دی ہیں. یہ میزان ہے قرآن کا موجودہ، یہ طبقات 3 انعام یافتہ، مغضوب اور ضالین کی تشخیص میں. اور پھر فیصلہ جوانوں نے کرنا ہے، بچوں نے کرنا ہے کہ پہلے والدین کو دیکھیں ان تینوں میں سے کس درجے میں ہیں، پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کس کے پیچھے چلو. یہ واضح ہدایت ہے قرآن کی، بیان و تبیان ہدایت ہے قرآن کی، جسے ہم جان بوجھ کے ابہام کر کے مبہم کر کے پھر مغضوب سے نظام مغضوب میں چلے بھی جاتے ہیں، وہاں رہتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا جرم کر رہے ہیں. اور جو اللہ نے انعام رکھے ہیں ہدایت کے لیے، اس انعام سے فاصلہ لے کر، جیسے امامت
ولایت کا عرض کیا کہ متمم نعمت ہے ولایت، اس سے دوری اختیار کر کے پھر ہدایت کا بھی گمان کرتے ہیں اپنے بارے میں، یہ اس واضح ہدایت کے اندر ضلالت ہے، کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن ضلالت ہے۔ اس ضلالت سے باہر آئیں، ہدایت واضح، ہر چیز مسلم، کنفرم، معین، اور انسان وثوق و یقین کے ساتھ اس کو اپنائے بھی اور اس کے ساتھ اس کے اوپر چلے بھی ہے۔ خوب، اب ایک جم بندی اس پوری سورہ کو چاہیے، بسم اللہ سے لے کر ضالین تک تمام مطالب جو سورہ میں ہیں اور بیان ہوئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اگلی سورہ میں انشاءاللہ داخل ہوں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔